بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے جواد شمسی کے ساتھ میں ہوں جواد شمسی. آپ دیکھ رہے ہیں عوام ہمارے بے حال ہیں. مسلسل لوڈ شیڈنگ جاری و ساری ہے اور پوری شد و مت سے جاری و ساری ہے اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ خواب خرگوش کے شاید مزے لے رہے ہیں. اور سٹیٹمنٹ جو ہے احمد مختار صاحب کی آئی تو ہے کہ جی سحر اور افطار میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن جو ہے افطار میں تو ابھی تک عمل نہیں ہوا. اب سحر میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا عمل ہوتا ہے. ناظرین, ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے. ہم لوڈ شیڈنگ کا رونا تو رو رہے ہیں, ہم لوڈ شیڈنگ پہ پروگرامز بھی کر رہے ہیں, ہمارے عوام سڑکوں پہ ہیں, بات اس پہ ہو رہی ہے مسلسل اور احتجاج ہو رہا ہے مسلسل, لیکن ہم یہ نہیں سوچ پا رہے, یہ دیکھ نہیں پا رہے, اس پہ پلاننگ نہیں کر پا رہے, یا اس طرح کا کوئی پروگرام جو ہے وہ نہیں دے پا رہے ہمارے حکمران, یا شاید بتا نہیں پا رہے عوام کو. شاید ان کو شرمندگی ہے کہ کس وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ اس حد تک جن کی صورت اختیار کر گئی ہے. اور آج جو ہم نے آج تجزیہ کیا ہے تو یہ بات کھل کے سامنے آئی ہے. یہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آبی جارحیت جو بھارت کی طرف سے جاری ہے پاکستان کے ساتھ, یعنی ہمارے دریاؤں پہ اس نے جو ڈیم بنائے ہیں اور جس طرح سے اس نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے ہمارا پانی روکا ہے اور ہمیں پانی سے بھی جو ہے وہ محروم کرنے کے لیے بھارت جو ہے اس قدر آگے بڑھ گیا ہے. اور آج جو صورتحال ہو چکی ہے, آپ دیکھیں آپ کے دریاؤں سے پانی چوری ہو رہا ہے. وہ 102 ڈیم جو ہیں وہ بنا چکے ہیں جب سے وہ آزاد ہوئے ہیں, اور ہم نے آزادی کے بعد صرف 2 ڈیم بنائے ہیں, اپنا تربیلا اور منگلا. اب آگے کی صورتحال جو تیسرا ڈیم ہم نے اناؤنس کیا تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا, اور آج ہم اس قدر بیچارے ہو گئے ہیں کہ ہمارے عوام سڑکوں پہ ہیں اور بجلی ہمارے پاس ہے نہیں, اور آگے پانی کا بحران جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اس پہ ہم آپ کو ایک پہلے رپورٹ دکھاتے ہیں. ناصر چودھری کی رپورٹ ہے, آئیے رپورٹ کی طرف چلتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد اب پانی کا بحران بھی سر اٹھانے لگا ہے. 3 بڑے آبی ذخائر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 30 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی کمی ہو گئی. گلیشیئرز کا نہ پگھلنا اور بالائی علاقوں میں بارشیں نہ ہونے سے بھی پانی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بجلی کی کمی میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے. سابق حکومتوں نے توانائی ذخائر بڑھانے اور نئے ڈیم بڑھانے پر بھی توجہ نہیں دی, لیکن دوسری طرف ملک کو بنے 65 برس بیت گئے لیکن کسی کو ڈیم بنانے کی توفیق تک نہیں ہوئی, اور نتیجہ نظر آنے لگا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ جائے. بینکوں نے نئے ڈیم بنانے کے لیے $10 ارب کا قرضہ دینے سے صاف انکار کر دیا, جبکہ فائنانس ڈویژن کا مطالبہ ہے کہ وابڈا اپنے اثاثے گروی رکھ کر بینکوں سے قرضہ لے سکتا ہے. ہمسایہ ملک بھارت نے خشک سالی سے بچنے کے لیے گزشتہ کئی سال سے منصوبہ بندی کر رکھی ہے, جس کے باعث وہ پاکستانی دریاؤں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی چوری کر رہا ہے. لیکن خواب خرگوش میں مست ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں. آئندہ چند برسوں میں اس سرزمین پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آئندہ جنوبی ایشیا میں جنگیں صرف پانی کے لیے لڑی جائیں گی. بھارتی بد زبان حکمران اب کھلے عام یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان پر ایک گولی چلائے بغیر جنگ جیت جائیں گے. ان شیطانوں کا اشارہ پانی کی کمی پر ہے. بھارت پاکستان کو بنجر بنانے کے عمل پر تیزی سے عمل پیرا ہے, لیکن غافل حکمرانوں کو مستقبل کی کوئی فکر نہیں, صرف اپنی فکر ہے. وہ سوچتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو بھی سپریم کورٹ نے گھر بھیج دیا تو پھر کس کے گلے میں گھنٹی باندھیں گے. صدر زرداری کو فکر لاحق ہے کہ کسی طرح سوئس حکام کو خط نہ لکھا جائے اور اقتدار کی مدت پوری ہو جائے تاکہ وہ مزید جمع پونجی لے کر لندن یا کسی دوسرے ملک میں اپنی مستقل رہائش گاہ کا بندوبست کر لے. سوال یہ ہے کہ بجلی, پانی اور گیس جیسی ضروریات زندگی کو بچانے کے لیے کون آئے گا سامنے اس ملک کو بچانے؟ یہاں کسی کو الیکشن جیتنے کی فکر ہے تو کسی کو اپنے اثاثے چھپانے کی. شاید خدا اس مملکت پاکستان کو بچانے کے لیے کسی فرشتہ نما انسان کو حکمران بنا کر بھیج دے تاکہ لٹیروں ڈاکوؤں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. پروگرام آپ کی رائے جواد شمسی کے ساتھ کے لیے ساتھی رپورٹر جواد کمال کے ساتھ ناصر چودھری, رائل نیوز لاہور. ناصر چودھری کی رپورٹ بہت مفصل اور تفصیلی رپورٹ, اور اس وقت جو پاکستان کی حالت آگے جو کرنے جا رہے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے
کہ وہ جو کرنا ہے آگے اللہ تعالیٰ، اور ہم نے کچھ اس قسم کی پلاننگ کرنی ہے، اور جو ہے اگر ہمارے حکمرانوں نے ابھی بھی جو ہے آنکھیں نہیں کھولی اور اپنی نیند سے جو خواب خرگوش کی بات ناصر چودھری نے بڑی استعمال کی جو طرح، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بیان کرتا چلوں کہ پاکستان میں 40 سال کے عرصہ میں کوئی قابل ذکر ڈیم نہیں بنایا، جبکہ بھارت نے 102 ڈیم بنائے۔ پاکستان میں آزادی کے بعد صرف 2 ڈیم منگلا اور تربیلا ہی بن سکے، تیسرا کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو چکا۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پاکستان میں ایتھوپیا اور صومالیہ جیسے حالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا بھر میں پانی کے مسئلہ پر ہی جنگیں لڑی جائیں گی۔ ہمارے ملکیتی جو دریا ہیں اس پہ بھارت نے تقریباً 14 ڈیم بنا لیے ہیں، اور بھارت جو ہے دریائے سندھ کا 40% پانی ایک خفیہ سرنگ کے ذریعے چوری کر کے دریائے برہم پترا میں ڈال رہا ہے، اور دریائے چناب کے پانی میں سے 7 سے 8 ہزار کیوسک پانی بھارت روزانہ جو ہے کی بنیاد پر وہ چوری کر رہا ہے۔ 1960 کے سندھ طاس معاہدے کے تحت مشرقی دریاؤں کے تمام تر پانی پر بھارت اور مغربی دریاؤں کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا تھا، جس کی بھارت کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس ہماری حکومت کا اولین فرض یہ ہونا چاہیے کہ فل فور جو ہے ایک جو کالا باغ ڈیم ہے، جس کو اس کو سیاست کی نظر کیا چاہے، اس کو نام بدل کے وہ اس ڈیم کو فوری طور پہ بنائیں، اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معاشیات ہیں ڈاکٹر مہدی حسن جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، ویلکم ٹو مائی شو۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی آبی جارحیت پہ۔ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے ہمیں، اور اس وقت جو صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ واضح نظر آ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنا کام جو کرنا تھا ڈیم بنانے کی صورت میں، اور پن بجلی جو سستی بجلی ہمیں مل سکتی تھی، مہیا ہو سکتی تھی، وہ ہم نے نہیں بنائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام معاملات پہ حکومتیں جو آتی جاتی رہیں، انہوں نے غور کیوں نہیں کیا اور کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا؟ اس کی 2-3 وجوہ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک غور کرنے کا تعلق ہے، ہماری حکومتوں نے کوئی بھی منصوبہ بندی یہ سوچ کے نہیں کی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اس میں صرف بجلی کی بات نہیں ہے، جی جی، بھی کوئی ایسا پلان نہیں بنایا انہوں نے جس کو سامنے رکھ کے آپ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے آنے والے وقت کو پیش نظر رکھ کے کوئی پالیسیز اپنائی ہے۔ انہوں نے وقت گزاری کا کام کیے ہیں، اور کوئی سالڈ منصوبہ بندی کبھی بھی کسی بھی حکومت نے نہیں کی۔ ابھی آپ نے یہ کہا کہ جو آبی جارحیت ہے ہندوستان کی، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں ڈیم نہیں بن سکے جی، وہ تو دیکھیے اب پتا لگا ہے کہ ہندوستان میں جو ہمارے حصے کے 2 دریا تھے جی، چناب اور جہلم، ان کا پانی بھی روکنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا انہوں نے تو نوٹس بھی لیا، بہت دیر سے لیا اگرچہ، اور بین الاقوامی کورٹ میں بھی شکایت کی، وہاں سے کچھ ان کے حق میں فیصلہ بھی ہوا ہے۔ جی، جو دریا ان کے اپنے پاس تھے ان کو بھی انہوں نے صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا، سندھ کو بھی استعمال نہیں کیا، اور جو پانی ان کے پاس اویلیبل تھا اس کی بھی منصوبہ بندی اس طرح نہیں کی کہ جس سے کوئی فائدہ ہو سکتا، عوامی مشکلات کم ہو سکتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں جن کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، کیا ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ آنے والے وقتوں میں بجلی کا تو ایک معاملہ چل رہا ہے، چلے وہ کمی ہے اور اس وقت لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں ہمارے عوام، کہ ہمیں آنے والے وقت میں پانی کی کمی کا سامنا ہوگا، اور ہم پاکستان کو بنجر بنانے کا جو بھارت کا خواب ہے، جو وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑے گی اور ہم پاکستان فتح کر لیں گے، یہ اس قسم کی صورتحال کیا ہمارے حکمرانوں کو علم نہیں ہے اس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بنجر جہاں تک پانی کی کمی کا سوال ہے جی، وہ محسوس کر لینا چاہیے، وہ علاوہ بھارت کی کوششوں کے ویسے بھی پانی کی ہمیں بہت کمی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو زراعت پہ مبنی
اقتصادیات ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ہم ان ملکوں میں شامل ہیں دنیا کے جو زرعی ملک ہونے کے باوجود جن کی جو پیداوار ہے فی ایکڑ وہ سب سے کم پیداوار والے ملکوں میں شامل ہیں. جی. جو دوسرے زرعی ملک ہیں ان میں پیداوار فی ایکڑ مختلف فصلوں کی ہم سے بہت زیادہ ہے. جی. اور اس کا بھی ہم نے کوئی اپنے کسانوں کے لیے اپنے محنت کش لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن کرنے کا ان کو کوئی اویئرنیس دینے کا کوئی پروگرام جو ہے وہ شروع نہیں کیا. اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا ہمارے جو حکمران ہیں اس میں آج کے حکمران کے علاوہ ماضی کے بھی جتنے حکمران گزرے ہیں ہمارے جی 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 کبھی کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں بنایا اپنے عوام کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بڑی خوبصورت جو ہے بات کی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہمارے اندرونی اختلافات جو ہیں ہمارے سیاستدانوں کی آپس کی جو لڑائی ہے ان کی جو سیاسی لڑائی ہے اور اندرونی جو پاکستان کے حالات ہیں ان سے کہیں فائدہ تو نہیں اٹھا رہا بھارت جو دریائے سندھ کا پانی چوری کر کے اپنے دریا برہم پترا میں ڈالا جا رہا ہے اس کا سلسلہ جو جاری ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں دشمن سمجھتے ہیں جی اس سے آپ بھلائی کی امید نہیں رکھتے. جی. آپ کو اس کا توڑ کرنے کے لیے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں. جی جی. اور آپ کو اس کا توڑ ڈپلومیٹک سطح پہ کرنے کے لیے ڈپلومیٹک تحریک بھی چلانی ہوتی ہے دوسرے ملکوں کی سپورٹ بھی حاصل کرنی ہوتی ہے پروپیگنڈا فرنٹ پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے بین الاقوامی میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں سے پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے موقف کی کوئی خبر بین الاقوامی میڈیا میں شائع نہیں ہوتی نہ براڈ کاسٹ ہوتی ہے. جی. اور یہ کہنا کہ وہ ہمیں وقت نہیں دیتے اگر وقت نہیں دیتے تو آپ وقت خرید کے ایڈورٹائز بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ان باتوں کا آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں یہ جو آپ نے میڈیا پہ پروپیگنڈا کی بات کی ہے؟ میں حکومت کو سمجھتا ہوں. ہر حکومت جو ہماری ماضی میں رہی ہے جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس اہلیت نہیں ہے ان کاموں کے کرنے کی نہ ان کی نیت ہے. جی. اور اگر نیت نہ بھی ہو اور اہلیت ہو تو کوئی نہ کوئی مشورہ دیکھیے. جی. کسی حکومت کی کامیابی اور ناکامی دونوں میں اس کے مشیروں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جی بالکل درست بات. مشیر رکھتے ہوں تو حکومت نیک نام ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے. اگر مشیر نالائق ہوں یا بددیانت ہوں تو حکومت بدنام بھی ہوتی ہے اور حکومت خراب بھی ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا مجھے وقت دینے کا. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہدی حسن. انہوں نے انتہائی تفصیل سے جو بتایا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس طرح کا پروپیگنڈا پوری دنیا میں نہیں کر پا رہے جس طرح سے بھارت جو ہے وہ اپنا حق نہ بھی ہوتے ہوئے پوری دنیا میں ہے. کوئی ایک اس کے ہاں پتا بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کا الزام وہ پاکستان کے سر دیتا ہے اور پورا جو ان کا میڈیا ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور جناب ہمارے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے لوکل لوگوں کے نام دے کے تصویریں دے کے جناب ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بلکہ وہ انٹرنیشنل فورمز پر ہمارے اگینسٹ جو ہیں وہ ایک تحریک چلاتے ہیں پری پلانڈ تحریک چلاتے ہیں اور ان کا ایک طریقہ واردات ہے جو پرانا ہے کہ جی وہ پاکستان پہ ہر الزام جو ہے وہ پاکستان پہ دھرتے ہیں اور اس طرح سے وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ آج جس کا خمیازہ ان کی میڈیا پروپیگنڈا اور انٹرنیشنل فورمز پہ جو انہوں نے پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کیا اس کا آج ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہمارے اگینسٹ جو ایک تحریک چلائے ہوئے ہے اور ایک ہم ان کو بھارت کو ایک پسندیدہ ملک اور قوم قرار دیتے ہوئے ہمارے جو اس وقت جو وہاں پہ جو آج کی جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے تجارت کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ تیار ہیں اور وہاں پہ اجازت ان کو دے دی گئی ہے اور آج جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اس طرح تو جیسے ہمارے کچھ تاجر حضرات بنگلہ دیش کی طرف چلے گئے اب وہ بھارت میں اس طرح سے ان کو اجازت مل گئی ہے تو اس میں پاکستان کا کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے یہ ہمیں اس پہ سوچنا ہے ہماری حکومت کو سوچنا ہے اور تجارت کرنی چاہیے
ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اور اگر ہم سب کچھ دیتے چلے جائیں گے اور اپنے حقوق بھی، اپنے عوام کا حصہ بھی جو ہے وہ بھارت کی جھولی میں ڈالتے چلے جائیں گے، اپنا روشن مستقبل جو ہے اس پہ بھی ہم اپنا حق جو ہے وصول کرنے کے لیے دنیا کے پاس نہیں جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس کا خمیازہ جو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس سے آگے جا کے مزید جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. اور ہمیں اس حد تک بھی سوچنا ہے کہ اگر بھارت، دیکھیں مذاکرات کرنے چاہیے، ہماری جو حکومت ہے اس کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے اور ایسا ایجنڈا جو ہے پوری دنیا میں، جیسے میڈیا کی بات کی کہ اپنا پروپیگنڈا اس طریقے سے اپنے حق کے لیے وہ کریں کہ جی ہمیں کم از کم جو ہے دنیا تسلیم کرے کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت ظلم کا شکار ہے بھارت کی طرف سے، اور دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ بھی پاکستان کو بھگتنا پڑ رہی ہے. اور ہم چاہیں گے کہ عوام کی طرف بھی جائیں اور عوام سے جو عوام کے جو جذبات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں. آئیے چلتے ہیں، کچھ عوام سے ہمارے نمائندے نے گفتگو کی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہتے ہیں اس بارے میں. عذاب کر دے پن عذاب روزے دے وچ انہاں کو ملے زیادہ بجلی لنگو عذاب کبر دے پھر تانوں کو چاہو میں لڑ پئی انہاں دے نال. میں کہ نہیں کرنا، لوگ تو فائدہ سوچتا ہے، بجلی بالکل نہیں آ رہی، بچے روزہ کھول دین تے لائٹ نہیں آتی، پکے جل جل کے اینج کرنا چاہیے. لوگ فائدہ کر دے عذاب کر دے پھر. میں کہتا ہوں یہ سارا زرداری صاحب کا قصور ہے، وہ جا کے خود ان سے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ زرداری صاحب کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جی یہ بہت مسئلہ ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا اور یہ سب اس مسئلے سے دو چار ہے. ہر جگہ لائٹ بھی جا رہی ہے، گیس بھی نہیں آ رہی، اور اب تو انہوں نے پانی بھی بند کر دیا، نہ بندہ نہ آ سکتے، اوپر سے رمضان چل رہا ہے. بھارت والوں نے پانی بند کیا، ہماری اپنی حکومت سارا کچھ کرواتی ہے، جو بھی کرواتی ہے. پہلے دیکھیں نا جس طرح سے فائنل میچ ہوا تھا تو اس میں وزیر اعظم نے جو کچھ کیا آپ سب کے سامنے ہی ہے، لیکن اس وقت تو پانی کی خاطر کیا، اب انہوں نے پیسے لے کے پانی بند کروا دیا ہوگا. پاکستان جیسا بھی ہے پاکستانی ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا کہ جو عوام کے بارے میں سوچے گا، اور بحالت وہ تو فارغ ہی ہے پاکستان سے. پاکستان زندہ باد. ابھی دیکھ رمضان ہے، ٹھیک ہے، رمضان میں چاہیے ان کو کہ بجلی جو افطاری کے ٹائم تو کم سے کم اور سحری کے ٹائم نہیں جانی چاہیے، اور نہ پانی مل رہا ہے لوگوں کو، پیاسے بھوکے جو ہے نا، روزہ تو ان کا سوری پہلے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر سے یہ بتی چلی جاتی ہے تو لوگوں کا بالکل ان کو خیال نہیں ہے. جیسے کہ رمضان شریف میں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک تو لائٹ والے تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پانی آ جائے، اور لائٹ والے تو آدھا گھنٹہ آتی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے بند ہو جاتی ہے. اور پانی جس طرح دوسرے علاقوں میں بھی فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں، جنریٹر کا ارینج ہے، اور خاص کر رمضان شریف میں تو ان کو چاہیے کہ ہمارے علاقے میں بھی ایسا کر دیا جائے. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ خود سوچیں کہ آیا کہ ہم نے عوام کو کیا سہولتیں دینی ہیں. جب انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں تب تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ دیں، اور جب یہ حکومت ہمارے چنے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں، ہم خود ہی ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور جب یہ حکمران بن جاتے ہیں تو پھر عوام کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں انڈیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا پسندیدہ ملک ہے، اس کو پسندیدہ تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پٹاخہ بھی چلتا تو ہمارا نام آ جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا دن بدن نیچے سے نیچے جائی جا رہا ہے، اور عوام جو ہے نا اس کا روزگار ہر چیز جو ہے وہ بجلی کے اوپر ہے. بجلی آئے گی تو ہر چیز ہوگی. بجلی انہوں نے بالکل ہی بند کر دی ہوئی ہے. پہلے 1 گھنٹہ جاتی تھی 1 گھنٹہ آتی تھی، اب ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ جو جاتی ہے نا اس میں سے 15 منٹ بھیج دیتے ہیں لائٹ واپس، اور پھر اگلا گھنٹہ پھر چلی جاتی ہے. بہت ہی ٹف حالات ہو گئے ہوئے ہیں. ہر بڑے لوگ جو امیر لوگ ہیں ان کا بھی بجلی کے ساتھ چلتا ہے، اور ہم لوگوں کا بھی بجلی کے ساتھ ہی سسٹم. یہ وہ عوام ہیں جو بجلی کے ہاتھوں تنگ ہیں، اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، اور وہ بھارتی جو جارحیت ہے، آبی جارحیت، اس کو تو وہ دیکھ ہی رہے ہیں، ساتھ وہ سارا الزام اپنی حکومت پہ لگا رہے ہیں کہ اگر بھارت بھی ہمارا پانی بند کر رہا ہے تو ادھر کیا اچھا ہو رہا ہے. ادھر بجلی جا رہی ہے تو ہماری حکومت ہمارا پانی بند کر رہی ہے. یہ ان کا جو ہے ان کی سوچ ہے، ان کا میں سمجھتا ہوں سوچنے کا جو انداز ہے کچھ حد تک درست بھی ہے. اور ناظرین آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہم نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے آپ کی رائے میں.
आपका और आपकी राय का हमेशा एहतराम होता है और आप लाइव कॉल हमें करेंगे, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे, आपकी आवाज जो है वो हुकाम बाला तक जाएगी, होंगे आपके मसाइल हल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर आप लेंगे आपकी कॉल। छोटा सा ब्रेक।